जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान से हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि जी हम फौज भेजेंगे वहाँ पे फ़लस्तीन में, और वो जाके इजराइल के जो लोग हैं उनके साथ लड़ेंगे, और हम फ़लस्तीन को बचाएंगे, और हम ये कर देंगे और हम वो करेंगे। आपको पता है ना, हमारे यहाँ फेंकने की आदत है तो वो कुछ ज्यादा ही है, और हम जी भर के फेंकते हैं। हम फेंकते हुए सोचते भी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। तो इन तमाम ममालिक की फौज जो है तकरीबन 50 लाख के करीब फौज बनती है। आप इसराइल की फौज की तादाद देखें तो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 169,500 है और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 4.5 लाख के करीब है, यानी 5 से 6 लाख हो गए। और इन सब आदाद शुमार के बाद तो मेरा सर चकरा जाता है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है कि इतने बड़े बड़े ममालिक, इतनी बड़ी बड़ी अफवाज, तेल, मादनियात, हर तरह की ताकत से लेस होने के बावजूद भी वो आर्मी जिसकी टांगे कांप रही थी सिर्फ ये बात सुनकर कि इंडिया का जो पायलट पकड़ा था, अगर उसको ना छोड़ा गया तो उस बात के ऊपर उनकी टांगे कांप रही थी कि भारत हमला कर देगा। यही कह रही थी कि इजराइल से पंगे ना ही लेना तो अच्छा रहेगा। आपको तो पता है ना कि वो जो टांगे कांपी थी इंडिया के टाइम पे, तो इजराइल के टाइम पे तो बड़ा कुछ कांपेगा। हाथ खड़े करके ये ऐलान करते कि हम और हमारी फौजें बेहिम्मत हैं, बेबस हैं, बेमरवत हैं और शिकस्त खुर्द हैं, और हमारे असला खाने इसलिए हमारी जेर तसल्लुत मुल्कों की अवाम जो है वो सरजमीन फ़लस्तीन का रुख करे। बस इसे एक ऐलान की ज़रूरत है, एक सदा काफ़ी है। फिर देखें कि मुसलमान ममालिक में सिर्फ ख़वातीन शायद रह जाएं, वरना ख़वातीन भी आगे आएंगी, नईफ बुजुर्ग नज़र आएंगे यहाँ पे, बाकी सारे के सारे निकल कर अहले फ़लस्तीन की मदद को पहुँच जाएंगे। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये बात। और चंद लम्हों में सरजमीन अंबिया जो है और अलकुद्स को इस तरह आज़ाद करा के दम लेंगे कि खित्ते में आपको एक भी उनका दुश्मन नजर नहीं आएगा, ना वो बच पाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल एक ऐसी रियासत है जिसको हम लोग कहते हैं जाली रियासत है। दुनिया नहीं मानती उसको, दुनिया उसको असली रियासत मानती है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि उसकी ताकत जो है झूठ, धोखे और इत्तेहादियों के गठजोड़ पे मबनी है। सैकड़ों फलस्तीनियों को शहीद करके भी नेतन्याहू जो है उसका कलेजा ठंडा नहीं हो रहा। पर ओआईसी की चालाकियां और तेजियां तो जरा चेक करें ना कि कुल 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम ओआईसी ने किसी भी तरह से कोई इक्तसादी बॉयकॉट नहीं किया, कोई इकोनॉमिक बॉयकॉट नहीं किया, ना किसी और एक्शन का मुतालबा किया, बल्कि फ़लस्तीन पर इजरायली बमबारी और वहशियाना हमलों को एक रवायती मजम्मती करारदाद मंजूर करके मामला निपटा दिया, ख़त्म कर दिया। अब इसराइल की मजम्मत तो सब कर रहे हैं, लेकिन इसराइल के खिलाफ अमली इकदाम करने की जुर्रत है हमारी किसी क़यादत में? बिल्कुल नहीं है। और अगर आप इस नक्शे को देखें, यह नक्शा आपके लिए मैंने बनवाया, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, तो इसराइल एक चिलगोज़े जितना बड़ा मुल्क है, चिलगोज़े जितना, और इर्द गिर्द उसकी बड़ी बड़ी इस्लामी रियासतें हैं। उनकी मुआशी और फौजी ताकत का तो हिसाब ही कोई नहीं है। उनमें टर्की है, शाम है, इराक है, लिबिया है, मिस्र है, सऊदी अरेबिया है, ईरान, सूडान, ओमान, यमन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आगे सेंट्रल एशिया की दर्जनों मुस्लिम रियासतें। अब टर्की ले लिया, टर्की बातें तो बड़ी कर रहा है, लेकिन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल कितने? 437,000। रिजर्व मिलिट्री पर्सनल कितने? 380,000। शाम के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 169,000। सऊदी अरेबिया के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 2,80,000। मिस्र, इजिप्ट के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल जो 438,000। रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 479,000। ईरान के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है 6,10,000। रिजर्व मिलिट्री पर्सनल है 3.5 लाख। इराक के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है 538,000। ओमान के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है 1,28,000। रिजर्व मिलिट्री पर्सनल है 1 लाख। पाकिस्तान 653,000 और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 480,000। तो अगर आप इस तादाद को इकट्ठा करें तो इन तमाम ममालिक की फौज जो है तकरीबन 50 लाख के करीब फौज बनती है। आप इसराइल की फौज की तादाद देखें तो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 169,500 है और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 4.5 लाख के करीब है, यानी 5 से 6 लाख हो गए। आप एक तरफ इसराइल की आबादी देखें, वो सिर्फ 9 मिलियन है, और इन सब आदाद शुमार के बाद तो मेरा सर चकरा जाता है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है कि इतने बड़े बड़े ममालिक, इतनी बड़ी बड़ी अफवाज, तेल, मादनियात, हर तरह की ताकत से लेस होने के बावजूद भी इसराइल जुल्म करे निहत्ते फ़लस्तीनियों पे। तो फिर मैं इन मुसलमान हुक्मरानों का मतलब क्या कहूँ जो सर ट्विटर पे या फेसबुक पे या इस तरह से अगर उनको लान तान कर रहे हैं, या ओआईसी की एक मजम्मती
بیان اگر آ جائے. اسرائیل سے تقریباً 4 ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں. اردن ہے, شام ہے, لیبنن ہے اور ایجپٹ ہے. اردن کی آبادی 63 لاکھ, شام کی آبادی 2 کروڑ 24 لاکھ, لیبنن کی آبادی 44 لاکھ, مصر کی آبادی 8 کروڑ 45 لاکھ. غزہ سے صرف مصر کی کل 12 کلومیٹر کی سرحد ملتی ہے جہاں جنرل سیسی کی حکومت ہے. یاد رکھیں یہ وہی جنرل سیسی ہے جن کو اقتدار سنبھالتے ہی ہمارے مقدس و محترم سعودی عربیہ نے اربوں ڈالرز کی امداد دی تھی, اور اس کے علاوہ غزہ میں داخلی کا کوئی زمینی راستہ نہیں, اور یہ 12 کلومیٹرز بھی سیل ہی رہتے ہیں. گویا غزہ والوں کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہیں جانے کا. اسرائیل کی کل آبادی 90 لاکھ, جو کہ صرف کراچی کی آبادی کا تقریباً 37% حصہ بنتا ہے. کراچی کی آبادی کا 37% حصہ. ان کے پڑوسی ممالک کی کل آبادی 11 کروڑ 76 لاکھ. اسرائیل کی کل آبادی اپنے مسلم پڑوسیوں کا صرف 7% ہے, 7%. آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ اگر اسرائیل کے پڑوسی ممالک کو دیکھیں تو 100 مسلمانوں کے مقابلے میں صرف 7 اسرائیلی ہیں. اس کے باوجود ہم مسلمان صرف بد دعاؤں سے کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر شاباش بنتی ہے نا, شاباش بنتی ہے. دراصل غزہ میں جنگی جرائم ہو رہے ہیں. ایون 2 ارب مسلمان اور یہ رد عمل. میں تو کہتا ہوں ان تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو کہیں کہ آؤ بیٹھو یہاں پہ, ہم تمہاری حفاظت کریں. بھائی تم تو نہیں کر سکتے ہماری حفاظت. ان سے تو اچھا چائنا ہے جس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین کے معاملے پہ امریکہ کے دور معیار پہ شدید رد عمل کا تو اظہار کیا نا. چائنا کا کہنا ہے کہ افسوس ہے کہ امریکہ نے فلسطین سے متعلق سلامتی کونسل کا اعلامیہ رکوا دیا. چائنیز وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل نے فوراً جنگ بندی اور سخت اقدام کا مطالبہ کرتے جارحیت کے مرتکب اسرائیل اور مظلوم فلسطینیوں کو ناجائز طور پہ ایک ہی پلڑے میں تولنے اور دونوں کو ایک ہی صف میں برابر کھڑا کرنے کی کوشش بھی اب بلا جواز بلکہ ناجائز ہے. اتوار کو قوم سے خطاب میں نیتن یاہو نے فلسطینیوں سے چوتھی جنگ مزید تیز ہونے کا اشارہ دے دیا اور کہا ہے کہ یہ حملے پوری طاقت کے ساتھ جاری رہیں گے. ابھی کچھ وقت لگے گا. ہمیں حماس سے حملوں کی بھاری قیمت چکانا چاہتے ہیں. بعض امریکن ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں تو انہوں نے کہا کہ اپنے علاقوں میں امن بحال کرنے اور راکٹ حملے ختم کرانے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. ہم حماس کے لوگوں کے حملے کی صلاحیتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوبارہ یہ حرکت نہ کریں. چاہ کے اب اس میں مزید وقت لگے گا. اب جب کسی کو غلط فہمی ہے تو اپنی غلط فہمی دور کر لے کہ یہ نظریں پورے مشرق وسطیٰ پہ اور ان کے سرپرستوں نے سعودی عربیہ, ایران, پاکستان, افغانستان, کئی اہم مسلم ممالک کی سرحدیں تبدیل کرنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں. پاکستان کو ہر چیز وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو پاکستانیوں کے لیے اچھا ہو, کیونکہ یہ عرب برادری یا عجمی برادری یہ ہمارے لیے کھڑے نہیں ہیں. خدا نہ خواستہ کشمیر میں 370 ایبروکیٹ ہو گیا, 35A آ گیا. کوئی مسلمان ملک ہے جس نے اس کو کنڈیم کیا؟ کوئی ہے جس نے کہا کہ ہم کشمیریوں کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیجتے ہیں, یا ہم نے جو اتنی 29 مسلمان ملکوں کی فوج بنائی ہوئی ہے سعودی عربیہ میں, ہم اس کو بھیجتے ہیں وہاں پہ؟ فیس دا ریالٹیز. یہی ہماری اصلیت ہے. یہ تو شکر ہے کہ 1947 میں واٹس ایپ اور فیس بک نہیں تھا, ورنہ ہم صرف گھر بیٹھ کے میسج کرتے کہ اس میسج کو اتنا آگے بڑھائے کہ انگریز ہمیں آزاد کرنے پہ مجبور ہو جائے. ارے بابا اس طرح تھوڑی آزادی ملتی ہے. جو قوم بغیر مرے جنت میں جانا چاہتی ہے وہ نہیں ہوگا. جو اپنے لیے نہیں کھڑی ہو سکتی اس کے لیے کوئی آ کے اور نہیں کھڑا ہوگا. وہ اتنے سے لوگ ہیں, مٹھی برابر لوگ ہیں, لیکن ہیں تو اکٹھے. ہم تو سارے اتنے لوگ ہیں, 2 بلین کی آبادی ہے. ہم اگر آج صرف 4 پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں امت مسلمہ میں تو بڑی بڑی کمپنیاں بینکرپٹ ہو جائیں, لیکن ہمارے حکمرانوں کے پاس وہ حوصلہ ہی نہیں. فلسطین اور اسرائیل کا جو ہے وہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری یہودیوں کے پروڈکٹ بند کر دو. اس میں جیسے میں آپ کو دکھاؤں, انہوں نے کہا کہ جی کوکا کولا بھی نہ پئیں, اور اسی طرح سے اور دوسری چیزیں بھی جو ہے ان کی, چاہے پیپسی ہو, چاہے میک ڈونلڈ ہو, چاہے کاسمیٹکس ہو, سب پہ بین لگا دیا جائے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم تو ایسا کریں گے نہیں, کیونکہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ہمارے یہاں, یعنی جو پاکستان میں جو رہتے ہیں لوگ, وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی جو ہے وہ ان کو ڈکٹیشن کہا جائے. ہمارے یہاں تو اگر ڈاکٹر منع کر دینا کہ آپ نے جی کوک نہیں پینی اور پیپسی نہیں پینی, ہم ان کی نہیں سنتے.
تو ہم نے بھلا یہ جو ملا مافیا ہے ہم نے ان کی کیا سننی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی بائیکاٹ کر دو، اور ان کے کہنے پہ تو ہم گھنٹہ چھوڑنے لگے ہیں کوک کو، اور مجھے تو ویسے ہی بڑی پسند ہے، میں تو آج لے کے بیٹھی ہوں، اتنی گرمی ہو رہی ہے میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں یہاں پہ. اور بہت سے لوگ اب مجھے کہیں گے کہ جی میں وائن گلاس میں کوک کیوں پی رہی ہوں، تو جی مجھے وائن گلاسز بہت پسند ہے، اور میرے جو دوست اور ریلیٹیوز کبھی ان کو مجھے کوئی گفٹ دینا ہوتا ہے تو مجھے وائن گلاسز ہی دیتے ہیں. اور بات ہے میں نے وائن آج تک نہیں پی، لیکن وائن گلاسز مجھے بہت پسند ہے. یہ کہا جائے گا، ویسے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ کر نہیں سکتے فلسطین کے لیے تو کم سے کم یہ تو کر ہی سکتے ہیں نا خان صاحب، کہ وہ جو ان کے منسٹر نے بتایا تھا کہ انہوں نے جو پاؤ کے ایٹم بمز بنائے ہیں، کم از کم وہ پاؤ کے ایٹم بم ہی یہ جو ہے دے دیں فلسطین والوں کو تاکہ ان کی کچھ تو مدد ہو جائے. لیکن ساتھ ہی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ نیوز اس طرح کی بھی آ رہی تھی کہ جی پاکستان سے ہماری گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی ہم فوج بھیجیں گے وہاں پہ فلسطین میں، اور وہ جا کے اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑیں گے، اور ہم فلسطین کو بچائیں گے، اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کریں گے. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے یہاں پھینکنے کی عادت ہے تو وہ کچھ زیادہ ہی ہے، اور ہم جی بھر کے پھینکتے ہیں، ہم پھینکتے ہوئے سوچتے بھی نہیں کہ ہم کر کیا رہے. تو بالکل یہاں سے یہ کہا گیا، لیکن بات ساری اتنی ہے کہ وہ آرمی جس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی صرف یہ بات سن کر کہ انڈیا کا جو پائلٹ پکڑا تھا اگر اس کو نہ چھوڑا گیا تو اس بات کے اوپر ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ بھارت حملہ کر دے گا. تو وہ آرمی جو ہے وہ اسرائیل جیسی جو کنٹری ہے یا اسرائیل کی جیسے جو ان کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں آرمی کے پاس اور جس طرح سے وہ لڑتے ہیں، تو ان کے پاس جاتے ہوئے تو ٹانگیں نہیں کانپیں گی، بڑا کچھ نکل جائے گا بولتے ہیں، ایسا بولتے ہیں نہیں؟ اچھا نہیں ایسا نہیں بولتے، ایسا کچھ نکل نہیں جائے گا ان کا. لیکن یہ کہ وہ لیکن خیر، لیکن میں یہی کہہ رہی تھی کہ اسرائیل سے پنگے نہ ہی لینا تو اچھا رہے گا. آپ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ جو ٹانگیں کانپی تھی انڈیا کے ٹائم پہ تو اسرائیل کے ٹائم پہ تو بڑا کچھ کانپے گا.